محترم سامعین اکرام، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جو ہمیں غم کے مارے ہوئے کچھ اشک بہا دیتے ہیں۔ قابل صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، جس میں کوئی سی بھی عبادت ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نماز کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ اے نماز پڑھنے والو، اے میری بارگاہ میں سربسجود ہو کر لذت حضوری حاصل کرنے والو، اگر تمہارے پاس مال و زر ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ تمہیں مال و دولت عطا کرنے والے خالق و مالک نے تمہارے مال میں تمہارے غریب ساتھیوں کا بھی حصہ رکھا ہے، ان کا حصہ انہیں دیتے رہو، اور اپنے دینی دنیاوی امور میں معلم کائنات محسن اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اتباع کرتے رہو۔ اقامت صلاح، ادائے زکوٰۃ اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تمہیں یہ انعام ملے گا کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے گا۔ اپنے خالق و مالک کے کرم اور رحم کی طفیل تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا مومنین کو ارشاد مقدس ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن کریم میں تقریباً 84 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے، اور متعدد مقامات پر اقامت صلاح کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم بیان ہوا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز کی ادائیگی سے بندہ روحانی جسمانی طور پر
طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ نماز سے بندہ شیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی برکت سے بندے کے دل سے غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ نماز سے خدا ترسی، مخلوق خدا سے رحم و دلی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز سے مالک کی خشیت و محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز سے مالک کی فرما برداری اور وفاداری کی عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے ظاہری و باطنی پاکیزگی و طہارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم اس لیے فرمایا، گویا مالک کی منشا و رضا یہ ہے کہ جب بندہ میرے دربار میں، میرے بارگاہ معلیٰ میں جبین نیاز جھکانے سے روحانی اور جسمانی طور پر پاکیزگی حاصل کر گیا ہے، اب وہ میرے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرے تاکہ اس کا مال بھی طیب و طاہر ہو جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے اموال سے خیرات لو تاکہ وہ ان کو پاک و صاف کر لے اور ان کے لیے دعا کرے، اس لیے آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اہل ثروت اور مالداروں سے ان کے اموال سے خیرات کو لے کر غریبوں، ناداروں، حقداروں، یتیموں اور بے کسوں کو عطا کر کے ان مالداروں کے مال کو ستھرا اور پاکیزہ کرو، ان کے لیے دعائے خیر فرماؤ۔ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون قلب کا باعث ہوگا۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزگی اور بڑھنا، نشو و نما پانا، فروغ حاصل کرنا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، ایک خالی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو آئیے میں بیان کرتا جاؤں تاکہ مسئلہ آپ کے ذہن و نشین میں ہو جائے کہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں خرچ کیا جائے تو ان میں برکت آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ عالم اپنا علم اگر لوگوں میں تقسیم کرے تو اس کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا، اور اگر وہ علم کو اپنے پاس رکھے اور کسی کو نہ سکھائے تو وہ خود بھی علم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کنویں سے اگر پانی نہ نکالا جائے تو پانی گندا اور بدبودار ہو جائے گا، پھر وہ پیاس بجھانے کی بجائے بیماری کا باعث بن جائے گا۔ درخت کی کچھ شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کے پھل پھول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ہے۔ وہ جتنا فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد مقدس ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر غریبوں، مسکینوں، ناداروں اور حقداروں کو خیرات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جسے کسان بوتا ہے تو ایک دانے کے بدلے 700 دانہ حاصل کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی اپنی خیرات سے 700 گنا زیادہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ جو رقم سود پر دی جائے کہ اس میں اضافہ ہو تو یاد رکھو اس طرح سے کبھی مال و دولت میں اضافہ اور برکت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ مال ہلاک ہو جائے گا۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ سودی کاروبار کرنے والے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، آخر کار اپنی اصلی رقم سے بھی محروم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصْوَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان کی مثال ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو، اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ واقع ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو شبنم ہی کافی ہے، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جو خوش بخت لوگ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی یہ خیرات اس باغ کی طرح ہے جو بلند مقام پر واقع ہو، جہاں تازہ ہوا ہو اور گندی نالیوں کا گزر نہ ہو، دریا کی طغیانی کی تباہی کا بھی ڈر نہ ہو۔ اگر اسے تیز بارش مل جائے تو اس کا پھل دگنا ہو جائے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں، پھر بھی اس کی کاشت کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والا خلوص نیت سے کم خرچ کرے یا زیادہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا اس مالک کے دربار میں ہی اپنا مال پیش کرتا ہے جہاں نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور خیرات صدقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔